کل فجر کی نماز کے بعد کا واقعہ، کل کا واقعہ، ایک صاحب آیا، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ مسلمان ہے۔ ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے نا۔ اب یہ صاحب ہے مفتی اسامہ صاحب، چلے گا پاکستان میں چلے، انڈیا میں چلے، بنگلہ دیش میں چلے، یورپ میں کہیں پر بھی جائے، دیکھ کے ہی دور سے کہیں گے یہ مسلمان جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایمان کو ہم نے ٹٹولا نہیں، لیکن چہرہ دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان۔ بھائی سر کا اوپر ایک چیز ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، نیچے بال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، چہرہ ہے اچھا سنت کے مطابق ہے، لباس صلحہ والا ہے، تو دل چیر کا تو ہم نے کس نے دیکھنا ہے؟ ہم دل چیر کا تھوڑی دیکھتے ہیں، تو ظاہراً دیکھ لیا۔ تو وہ جو صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس، اوپر سے لے کر نیچے تک، ٹھیک ہے میں اس کو بالکل کوئی غلط بات نہیں کرتا، لیکن ظاہری کوئی چیز نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں ٹائم، میں تو ان کو کہہ رہا تھا ٹائم آپ نے بہت کر دیا، قیمتی ہوتا ہے ہم لوگ کو۔ خیر وہ تشریف لائے بات پوچھنے، میں کہا ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کا انداز بھی، میں اس کا اسٹائل اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو پاکستان نے بہت سے ملکوں کو جو ہے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، اور آج وہ ترقی کر کے وہاں پہنچے ہوئے، اور ہمارے ہاں یہ دیکھ باہر وہ خواتین کوئی بیچاری جو بھیک مانگنے کے لیے کچھ آئے ہوئے تھے، بھیک مانگتی یہاں پر، یہ بھیک مانگتے ہیں، اور پاکستان معیشت میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ علماء کا یا سیاستدانوں کا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جی تو چاہ رہا تھا میں اتنا کہہ دوں کہ جا کر شیشہ دیکھ لو، لیکن کہا نہیں اس کو، کیونکہ ہمیں اپنے مسلح کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو بہت کچھ سناتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، گھنٹہ خرچ کرتے ہیں، نکاح طلاق بے و شرع کے، آخر میں کہتے ہم نہیں مانتے، مجھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہو تو چپکے سے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہے، تو عمل کوئی نہیں کرے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو ہاتھ تو ڈنڈا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو جی پھر بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، نرمی سے چپکے سے کچھ میں سمجھانے کی کوشش کرتے، تو جی چاہتا تھا میں کہہ دوں جا کے شیشہ دیکھ لو آپ کہاں کے کیا لگتے ہو۔ تو خیر بطور خلاصے کے میں نے نرمی سے کہا کہ وہ جو آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی ہے نا، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ وہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ امام صاحب جو تھے یہ کیا کر رہا تھا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قاری صاحب کے معاملات ٹھیک تھے یا نہیں تھے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا مفتی صاحب کیا کرتے تھے۔ وہاں مر ربو کا، تم سے سوال ہو رہا ہے، تیرا رب، تیرا اسامہ کا رب نہیں، فلاں صاحب کا رب نہیں، تیرا رب، تیرا دین، ان کا دین نہیں۔ اور یہ صاحب کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں عمل جو ہے زبان نہیں دیتی، وہاں عمل جو ہے زبان نہیں، وہاں جواب کیا دیتا ہے؟ زبان جواب نہیں دیتی، وہاں عمل جواب دیتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اگر یہ زبانی چیزیں جیسے دنیا میں آپ لوگ میٹرک میں ایف اے میں پرچے نقل کر کے لے کے جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ موبائل میں جو ریکارڈنگ پہ لگا لیں، مر ربک کا جواب یہ ہو فلاں، آگے سے فرشتے ہو سوئچ آن کرتے جواب مل جائے، یا لکھ کر لے کے جائیں، یہ نہیں ہے، وہاں عمل جواب دے گا۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے ذات و صفات میں، جواب دے گا، ورنہ نہیں دے سکے گا۔ اگر دین پر چلا ہے تو وہاں دین کا جواب دے گا، ورنہ نہیں دے سکے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا ہے تو جواب دے سکے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ تو اپنی فکر ہونی چاہیے کل قیامت میں۔ یہ تو 3 قبر کے سوال تھے، 5 سوالات پھر جا کر حشر میں ہیں وہاں پر۔ وہاں تو اپنی عمر کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنے وہ آپ کے محلے کے قاری صاحب کیا کچھ کرتے تھے، ٹیوشن کہاں پڑھاتے تھے، نظر کی حفاظت کرتے تھے نہیں کرتے تھے، وہ فیسیں کتنی لیتے تھے، یہ آپ سے سوال نہیں ہونا۔ اللہ میں اور آپ کو اپنی فکر نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔